اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی راہ حق عطا نہ کرے پھر ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی سخت عذاب، اور ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور مثال اس جنت کی جس کا پرہیزگاروں سے مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا پھل اور سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، ایمان والے ہیں، نیکوکار ہیں، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اب فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اس سے مراد سارے ایمان والے مومن صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، یہودی اور نصرانی تھے، پھر ایمان لے آئے حضور پر، مومن بن گئے۔ وہ لوگ جو ہیں جنہیں ہم نے کتاب یفرحون بما آتاہم ما انزل الیک، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے محبوب، اس پر وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں جو اہل کتاب تھی، یعنی عبداللہ ابن سلام اور دیگر جو لوگ صحابی بنے، پہلے وہ یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ تھے، عالم تھے ان کے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ پر اترنے والے کلام کے باعث، قرآن کے باعث۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہوئے عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھی، تو اس کے بعد کلام پاک اللہ کا کلام سنتے، آیتیں نازل ہوتی، سنتے رہتے، خیال آیا کہ ہمارے جو پاس جو کتاب تورات تھی اس میں اللہ کا نام جو ہے رحمان بڑی مرتبہ آیا ہے، اس میں نہیں آ رہا قرآن میں۔ تو پھر قرآن پاک میں کئی بار جب رحمان کا لفظ آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے، تورات میں بھی لفظ رحمان آیا ہے قرآن اللہ کے لیے، اور اس میں بھی آ رہا ہے۔ جبکہ بعض کافر جو تھے وہ رحمان کا لفظ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اللہ ہے، ٹھیک ہے، رحمان کون ہے؟ ہم تو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں ہم۔ تو بتایا کہ وہ رحمان بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اہل کتاب جو ہیں جب کلمات نازل ہوتے ہیں، لیکن ان مخالف گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس لفظ رحمان کو نہیں مانتے، صفت رحمان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں محبوب آپ فرما دیجئے مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، اس کی اور صفات بھی ہیں اور شانیں بھی ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو میرا معبود برحق ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب،
اسی کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو، اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میرا لوٹنا ہے، میری توجہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس طرف بلاتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان میں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں، ایسے ہی آپ پر کتاب نازل آپ کی زبان میں، عربی میں۔ قرآن کریم حکم، فیصلہ اور فیصلہ دینے والی کتاب جس میں احکامات ہیں، حلال حرام کے فیصلے ہیں، دیگر فیصلے ہیں۔ یہ حکم قرآن پاک کو کہا یہاں پر حکم دینے والی کتاب جو ہے نازل کی عربی میں، آپ کی زبان میں۔ اور اگر اے سننے والے تو دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرے گا کہ جو وہ لوگ چاہیں میں ان کو راضی کر لوں، جب کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہو، درست بات تمہارے پاس آ چکی ہو، حکم الہی کا تمہیں پتہ ہو، قرآن کے احکامات کا پتہ ہو، پھر کسی اور کی مرضی کی بات کرو اس کو راضی کرنے کے لیے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا اور حمایتی کوئی نہیں ملے گا۔ جب بھی بات کرو، جب بھی فیصلہ کرو، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن پاک کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ سامنے والا بندہ تگڑا ہے، اس کو راضی کرنا ہے تو اس کی مرضی کا فیصلہ کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی معظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔